بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 89، آیات سورہ بقرہ 268 سے۔ اس سبق میں بھی موضوعات ہے، مسائل ہے اور سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کر لیں گے۔ صفحہ نمبر 70۔ تو ہم پڑھ رہے انفاق کے حوالے سے۔ کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا، اگر واقعی میں ہم مسلمان اپنے دین کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ مخلص ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں، بلکہ پوری دنیا سے غربت ختم ہو جائے، پوری دنیا میں انصاف آ جائے، دنیا میں امن آ جائے، اللہ کے بندے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، احسان، بائی بندی والا معاملہ کرے اور معاشرت ترقی کرے، معاشرے میں استحکام پیدا ہو جائے، تو اس میں جو دینے والے لوگ، جن کو اللہ پاک نے کچھ دیا ہے، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو اللہ نے ہنر دیے، کسی کو اللہ نے طاقت دی، ان چیزوں کو ہم نے اللہ کے بندوں سے چھپانا نہیں۔ اللہ کے بندوں سے چھپانا، جو بھی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے، میرے پاس ایک کھجور کا دانہ، تو مجھے چاہیے کہ وہ ایک کھجور کا دانہ میں اللہ کے بندوں سے جو محتاج ان کو چھپاؤں۔ میرے پاس ایک آیات، اللہ تعالیٰ ایک آیات کو میں جانتا، میرے ساتھ یہ علم، تو مجھے چاہیے کہ اس آیات کو نہیں چھپاؤں۔ میرے ساتھ ایک ہنر ہے، اس ہنر کو میں اپنے تئیں نہیں رکھوں، اس کو میں عام کروں۔ میرے پاس اور اس طرح کا ایک مفید چیز، اس کو اللہ کے بندوں سے نہیں چھپاؤں۔ لیکن شیطان بیچ میں بھی آتا، وہ ہمیں ترغیب دیتے کہ اپنا علم لوگوں سے چھپاؤ، اس علم سے پیسہ کماؤ، اپنے ہنر کو اللہ کے بندوں سے چھپاؤ، اس ہنر سے پیسے کماؤ، لوگوں کا استحصال کرو، اپنی دولت کو چھپاؤ، اس دولت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کا استحصال کرو، آپ کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کو اور زیادہ کرو، اس میں اور اضافہ کرو، اور اللہ کے بندوں کو جو ہے اور ستا دو۔ یہ شیطان ہمیں کہتا ہے۔ اور اگر تم نے اپنا مال کھلا رکھا، تم تو مر جاؤ گے بھوک سے۔ اگر اپنا علم لوگوں کو دیا، پھر تمہارے ساتھ کیا رہے گا؟ اپنا ہنر لوگوں کو دیا، تمہارے پاس پھر کیا رہے گا؟ تمہاری تو حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو شیطان ہمیں یہ بتاتا، اور اللہ رحمان رب العالمین وہ ہمیں کہتا ہے نہیں، برکت اس میں ہے کہ علم کو پھیلاؤ، برکت اس میں ہنر کو پھیلاؤ، برکت اس میں دولت کو پھیلاؤ، برکت اس میں طاقت کو اجتماعی بنا دو، اپنی انفرادیت کو اجتماعیت میں بدل دو، خیال زیادہ اجتماع کا کرو۔ تو آج یہ ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیات 268۔ الشیطان، یہ جو شیطان ہے نا، یعدکم، یہ تمہیں ڈراتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، شیطان تمہیں وعدے دیتے، نہ صرف ڈراتا ہے بلکہ تم کو وعدہ دیتا ہے، اگر میری پالیسیوں پر چلے، اگر میرے کہنے پر چلے، تم ترقی کرو گے۔ اگر اللہ کے کہے پر تم چلے، پھر نعوذ باللہ تم خراب ہو جاؤ گے۔ شیطان یہ وعدے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایسے ایسے راستے تمہارے لیے بنائے گا، ایسا پروپیگنڈا کرے گا، ایسا تمہارا جو ہے نا عقل اور شعور کو اپنی طرف متوجہ کرے، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، اگر تم نے علم کو دوسرے کے حوالے کیا تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، اگر اپنے ہنر کو تم نے عام کیا تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، اگر تم نے اپنی دولت کو عام کیا تم غریب ہو جاؤ گے، اگر اپنی طاقت کو اجتماعی بنا تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اس لیے سب کچھ اپنے ساتھ رکھو۔ بھلے لوگ بھوک سے مرتے ہیں، لوگ جہالت میں ہیں، لوگ کمزور ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہے، نہیں، بس اپنے اوپر جو ہے نا فوکس کرو، اجتماع پر فوکس نہیں کرو۔ وہ تم کو ڈراتا ہے
इसीलिए फिर हमको वो बखील बना देता। अरबों रुपए उसके साथ होंगे ना, लेकिन वो डर रहा होगा, अगर मैंने ये पैसा दिया तो फिर मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे नवासों का क्या होगा, पोतों का, पड़ पोतों का क्या होगा ना, वो सोचता रहता। वो तो तुम्हें फकर और या अमरुकुम, और तुम्हें कहता है कि भाई तुम्हारा पैसा है, अपने ऊपर इसको लुटाओ, तुमने दूसरों का टेका उठाओ, जाओ सैर सयाहत करो, शराब पियो, नशे तमाशे, फाशी, अपने जो है ना जी को मन को खुश रखो। हमारी जो अशराफिया, आलमी अशराफी, आप उनके ठाट बाट को देखो, शैतान ने उनको ऐसा उकसा है ना, लोग भूख से मर रहे, आधी दुनिया भूखी है, आधी दुनिया से ज्यादा लोग भूखे, आधी दुनिया मसाइल का शिकार, मासूम बच्चे हैं वो इलाज के लिए तड़प रहे, वो भूख में है। लेकिन जो आलिम अशराफी है, जो पैसे वाले लोग है ना, वो अयाशियों में और तमाशों में लगे। एक एक जगह पर अगर इनके अयाशियों के, इनके खर्चों का आप सोचता आप हैरान हो जाओगे। एक एक टेबल पर जो खर्चा करते, उठक बैठक, दूसरा तीसरा, पहनने में, खाने में, पीने में ना, तो आप हैरत में जाओगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो अपने पैसों को फाशी की बजाय आप कारामद चीजों में लगाओ ना, ताकि आपको भी फायदा हो और खल्क खुदा को भी फायदा हो। लेकिन जो मालदार लोग हैं, सिवाय चंद एक, सब तो ऐसा नहीं सोचते। शैतान तुम्हें मोहताजी, कि तुम मोहताज हो जाओगे अगर तुमने खैर खैरात किया, इन्फाक किया, और तुम्हें बोलता है ये पैसा दूसरों की बजाय अपने ऊपर उड़ाओ, जाओ अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए अच्छी गाड़ी खरीदो, उसको भेजो दुनिया में सयाहत, सैर तफरी के लिए, सैर सपाटे करो, है ना, शराब पियो, नशे करो, तमाशे करो। क्यों गरीबों का तुमने टेका उठाया? इसीलिए आप देखते हैं ना, तो हमारे उमरा ने अपने आप को फोकस किया। जिधर ये नहाते हैं ना, अगर इस नहाने वाले चीज को ये कुछ सलीके के साथ, है ना, इसी एक बाथरूम से ये 20 घरों को जो है ना घर दे सकते। मैंने सुना है इस तरह, यानी ऐसे ऐसे बाथरूम इन्होंने बनाए, अगर ये बाथरूम को अपने आसान बनाए ना, तो ये 20 खानदानों को घर बनाकर दे सकते। और ये जो एक दिन का खर्चा करते, अगर इस एक खर्चे को, एक दिन के खर्चे को वो नॉर्मल रखे, ये 20 घरानों को चला सकते, 100 घरानों को चला सकते। और अगर ये अपने पहनावे में, चलने फिरने की चीजों में जरा एतदाल बरते, तो खुदा के बंदे ये जो है ना, हजारों गरीबों को, लोग करोड़ों गरीबों को जो है ना, ये अपने पैरों पर उठा सकते। लेकिन शैतान ने उनको बोला नहीं, इलीट क्लास को, कि तुमने बस अपना पैसा जो है ना गलत इस्तेमाल करना। ये जो फहश है ना, अरबी में इसके कई मानी है, कई मानी। मैं तो कहता हूं ना कि हर मानी को हम समझे। एक ये उसको ज्यादती पर उकसाता, यार तुम्हारे पास पैसा है, इल्म है, हुनर है, ताकत है, इसको इस्तेहसाल का जरिया बना दो। इसको इस्तेहसाल, तुम बहुत बड़े डॉक्टर हो, खल्क खुदारा तुम्हारा मोहताज है, बजाय कम फीस लेने के तुम अपनी फीस को और बढ़ाओ और बढ़ाओ, लोग तो मजबूर आ जाएंगे तुम्हारे पास। तुम हुनरमंद हो, इंजीनियर हो, और तो अपने हुनर को जो है ना और महंगा करो, और महंगा करो। खल्क खुदा ने तो आना है, अपनी दौलत से और दौलत कमाओ, और दौलत कमाओ। एक का 10, एक का 20, एक का 100 कमाते। तुम ताकतवर हो, अपनी ताकत से इस्तेहसाल करो लोगों का। एक फैश का मानिए, ठीक है ना, ज्यादती कर बैठना, हिर्स, उसको अमर करता है हिर्स करने का। ये पूरी दुनिया, एक और दुनिया मेरे साथ हो जाए, ये तो मेरे पास 1 अरब डॉलर, ये तो कम है, वो फलान के साथ तो 200 अरब डॉलर है। अभी तो मैंने सुना है कि 2-3 सालों के बाद आपको, है ना, खरबपति वो भी डॉलर में मिलेंगे। अभी तो अरबपति आपको डॉलर में मिलेंगे ना, फिर खरबपति आपको डॉलर में मिलेंगे। यानी एक अमीर ऐसा होगा दुनिया में, या कुछ ज्यादा, जिनके पास 1 खरब डॉलर होगा, फिर भी इनका पेट नहीं भरेगा।
پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. حل من مزید حل من مزید. پوری دنیا سے یہ جو آج دنیا میں ہم غربت کو دیکھ رہے، مسکنت کو دیکھ رہے، پریشانیوں کو دیکھ رہے، استحصال کو دیکھ رہے، خون خرابے، بے انصافی، یہ تو نہیں لوگوں نے کیا جو شیطان کے کہنے پر ہے. یہ جو آج غریبوں کی عزت نفس آپ کے سامنے ہے نا، ہر ایک کو اپنے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا، تو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کا ایک ترجمہ ہے ناجائز طریقے سے مال بٹورنا. شیطان اکساتا ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، اگر تم اس کو دو گے پھر تمہارے ساتھ کیا رہے گا. اس مال سے جو ہے نا، یعنی ناجائز طریقے سے ہیروئن بیچو، نشے کی چیزیں بیچو، لوگوں کو، جوانوں کو تماشے میں لگا دو، عیاشیوں میں لگا دو، پیسہ کما دو. بھلے جس طرح جو ہے نا خلق خدا کی عزت نفس، عزت، ہر چیز خراب، صحت خراب ہو جائے. آپ کے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ 1 کروڑ لوگوں کو ہمارے ملک میں نشے تماشوں پر کس نے لگا ہوا؟ انہیں پیسے والوں نے لگا ہوا. ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بعض وقت یہ کوشش کرتے کہ ہمیں فتویٰ بھی ملے. کیا کہتے علماء کرام، مفتیان دین، بنگ جو اس کا فصل ہوتا ہے نا، اس کو کاشت کرنا کیسا ہے نا، پھر وہ اپنی کتابوں کو دیکھتے کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے میں، یہ کیسا ہے نا. تو بھائی جس چیز میں خلق خدا کا نقصان ہے اجتماعی، وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی جائز ہو سکتا ہے؟ جس چیز کا نتیجہ خلق خدا کو نقصان دے، وہ چیز کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. خلق خدا کو وہ سراسر نقصان دیتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، لیکن یہاں پر ناجائز طریقے سے لوگ کماتے. اسی طرح برائی شناعت کو بھی کہتے فحش. واللہ یعدکم، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تمہیں. دیکھ اللہ کیا وعدہ دیتا ہے؟ مغفرتن، کہ اپنا ہاتھ کھلا رکھو. جس طرح اللہ نے اپنا ہاتھ تم پر کھلا رکھا، اللہ تم کو بخش دے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دیکھیں جب آپ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھو گے، دوسرا بھی رکھے گا، تیسرا بھی رکھے گا، چوتھا بھی رکھے گا نا، تو دولت میں اضافہ ہوگا یا کمی آئے گی؟ معیشت تو طاقتور ہو جائے گی. آج بھی فلاحی معاشرے آپ کے سامنے، آج بھی جو دنیا میں فلاحی معاشرے سب سے خوشحال ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم. فن لینڈ کیوں خوشحال ملک، ڈنمارک کیوں خوشحال ملک، سویڈن کیوں خوشحال ملک، ناروے کیوں خوشحال ملک؟ تو فلاحی معاشرے انہوں نے بنائے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے. ایک وقت مدینے میں ایسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں. ابھی ہمیں ایسا نہیں. اللہ میں وعدہ دیتا ہے اگر اپنا ہاتھ تم نے میرے بندوں پر کھلا رکھ، اپنے علم کو عام کیا، ہنر کو عام کیا، دولت کو عام کیا، طاقت کو عام کیا، اجتماعیت کو تم نے فروغ دی، اپنی انفرادیت کو اجتماعیت میں ضم کر دیا، تو اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا. لیکن کیا کرے ادھر سے اس کو چھوٹ دیتے استحصال کا، ادھر بولتے ہیں مسجد بناؤ تم جنت میں جاؤ، ادھر سارے شیطانی حربے استعمال کرو، ادھر ہمارے خانقاہ کو چلاؤ تم معاف. مار دو لوگوں کو بھوک سے نا، جتنا مار سکتے ہو مار، لیکن میرے مدرسے کے بچوں کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، تم جنت میں جاؤ. مجھے اسے سروکار نہیں کہ آپ کیسا کما رہے، کس کا استحصال کر رہے، لیکن میرے بچے میں جو 200-300 طلباء پڑھتے، بس ان کا خیال رکھو، اللہ تمہارا خیال رکھے. باقی جو تم نے پیسوں سے ہزاروں بچوں کو جو ہے نا مفلوج کیا، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. جس طرح کماتے ہو کماؤ، حج کرو، عمرے کرو، تم معاف. ایسے ہی میں غلط کہتا. اللہ آپ کو کیا وعدہ دیتا ہے؟ اپنا ہاتھ کھلا رکھو. اللہ آپ کو نہیں بولتا کہ آپ مدرسے مت چلاؤ، مسجدیں مت بناؤ، سارا کچھ کرو، لیکن خلق خدا کے حضور میں اپنے ہاتھ کو کھلا رکھو. وَفَضْلًا، اور اللہ تمہیں زیادہ دے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ہم اس بات کو مانتے. آپ غیر مسلم اشرافے کو چھوڑے، جو مسلمان مالدار لوگ ہیں، یہ اس آیات پر ان کا عقیدہ ہے اگر ہم ہاتھ کھلا رکھیں گے اللہ میں زیادہ دے گا. نہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو غریب ہو جائیں گے، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے. اسی لیے تو زکوٰۃ ہم نہیں دیتے.
ہمارے عمرا ٹیکس نہیں دیتے، بالکل ٹیکس نہیں دیتے، بلکہ وہ حرام خوری کرتے. وہ کہتے کہ اور غریبوں پر بوجھ پڑے، غریبوں پر بوجھ ڈالتے، اپنے اوپر بوجھ کو نہیں ڈالتے. واللہ واسع، اللہ وسعت والا ہے. اور اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ جو اپنے ہاتھ کو کشادہ رکھتے. آپ اللہ کی دنیا میں دیکھیں صرف کشادگی کشادگی. ایک غلے کا دانہ زمین میں ڈالو اور خدا اللہ کتنا دیتے؟ 700 دانے دیتے. 700 دانے آپ کے سامنے. ایک بیج اتنے بڑے بڑے تربوزے، اتنے بڑے بڑے خربوزے، ہے نا. ایک گٹھلی پورا آم کا درخت دیتا نہیں دیتے؟ پھر بھی بھروسہ نہیں ہم لوگوں کو، ہم کو پھر بھی بھروسہ نہیں. وہ خدا جو تمہارے ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل رہا ہے، ایک بوری کو 700 بوریوں میں، وہ آپ کو چھوڑے گا؟ لیکن شیطان نے ہمارے عمراء کو، مالداروں کو گمراہ کیا کہ نہیں جی، اگر تم نے دیا تم غرق ہو جاؤ گے. اللہ علیم ہے، وہ دیکھتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے نا، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک اچھا بول تو ہے، ایک اچھا مشورہ تو ہے. میں ایک غریب کو ایک پیار تو دے سکتا ہوں، اس کے ہاتھ پر ایک شفقت کا ہاتھ تو رکھ سکتا ہوں، اس کو ایک اچھی جو وہ مشورہ ہے وہ تو دے سکتا ہوں. آپ 10 روپے دے سکتے ہو، آپ 20 روپے دے سکتے ہو. تو اس طرح اگر سارے مسلمان وہ اپنے ہاتھوں کو، دل کو، دماغ کو اللہ کے بندوں کے لیے کھلا رکھے، تو آپ مجھے بولے اللہ ان چیزوں کو پھر نہیں دیکھتا؟ وہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ میرے بندوں کے ساتھ اچھے ہو، آپ میرے بندوں کو بلائی پہنچا رہے ہیں، اس کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو ظاہر کرے گا. یؤتی الحکمت، لیکن یہ حکمت ہے، یہ ہر ایک اس کو نہیں جانتا. ایک تو یہ کہ ہم لوگ 2 لمبریوں سے ہم لوگوں نے پیسہ کمایا نا، تو 1 لمبری ہم کو آتا بھی نہیں ہے. حکمت تو ایک سائنس، ایک فلسفہ ہے. اس حکمت کو اللہ کے نبیوں نے جانا سمجھا، اللہ کے نبیوں کے جو سچے پیروکار تھے انہوں نے سمجھا. اور آج کی دنیا میں معذرت کے ساتھ انتہائی، کیونکہ ہم مذہبی لوگ تو ہے تعصبی، اور ہم نے اللہ کو بھی تعصبات والا بنا. نعوذ باللہ، ہم تو خود تعصبی، ہمارا خیال ہے ہم جو بھی کریں گے اللہ ہمارے ساتھ، اس لیے کہ ہم اللہ کو مانتے. لیکن وہ جو غیر مسلم ہے نا، ان میں سے کئی نے حکمت کو سمجھا کہ دینے میں جو ہے نا خیر، انہوں نے اپنا ہاتھ کھلا رکھا. پھر آپ کو کہوں، آج جا کر اس معاشروں کو دیکھیں، وہ ترقی کر رہا ہے، جا ان میں محبتوں کو دیکھے، خوشیوں کو دیکھے، ان کے اتحاد اور اتفاق کو دیکھو، ان کے امن کو دیکھو، ان کی صحت کو دیکھو، ایک دوسرے کے لیے جذبے کو دیکھو، خیر خواہی کو دیکھو، ہمدردی کو دیکھو. یہ تو حکمت کی بات ہے. ہماری اشرافی ہے، جو مالدار ہے، اس میں یہ حکمت نہیں ہے. جس نے ہیروئن سے پیسہ کما ہوگا اس کے پاس حکمت ہے؟ جس نے رشوت خوری سے کمایا ہوا اس کے پاس خاک حکمت؟ جس نے اپنے قلم کو بیچا ہو، جس کا قسم، جس کی شہادت اللہ نے قرآن میں لکھی، وہ بدبخت اپنے قلم کو بیچتا ہے کرسی پر بیٹھ کر، اس امانت کو بیچتا ہے جو قوم نے اس کے سپرد کی. وہ خاک حکمت کو جانے گا؟ وہ تو ظاہری چیزوں کو جانے گا، میں عمرہ کروں گا، میں حج کروں گا، میں مسجدیں بناؤں گا. وہ اجتماعی فلاح و بہبود کو کیا جانتا؟ اس کو زکوٰۃ کا فلسفہ، اس کو انفاق کا فلسفہ، اس کو صداقت کا فلسفہ خاکا ہے جو قلم کو بیچتا ہے. اور وہ جو اپنی طاقت کو بیچتا ہے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو ہے نا اس نے پیسہ کمایا ہوا، اپنی بےایمانی کے بلبوتے پر اس نے کمایا ہوا، خدا کا نافرمان. تو اس کو کیا خاک حکمت آئے گا؟ حکمت تو ان کو آتا ہے نا جنہوں نے محنت کیا ہے، جنہوں نے محنت سے کمایا، جنہوں نے غربت کو دیکھا ہے قریب سے، جنہوں نے غربت کو قریب سے دیکھ، جنہوں نے تنگی کو محسوس کیا ہے، جو آس پاس کے لوگوں سے میل جول رکھتا ہے. وہ ہماری اشراف، اس نے غربت کو کبھی قریب سے دیکھا ہے؟ اس کو خاک حکمت آئے گا؟ وہ تو ظاہری دین کو جانتا ہے، دین کی حکمت کو نہیں جانتا ہے.
اگر وہ بدبخت حکمت کو جانتا تو آج اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا نہیں ہوتا. یہ جو آج اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ دین بھی ایسا ہی ہے. اور قرآن کی بات 100% صادق کہ جو اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھے گا وہ معاشرہ ترقی کرے گا. یہ حکمت کی بات ہے، ہم نے اس کو نہیں سمجھا، ہمارے اسلاف نے سمجھا، صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، انہوں نے اس کا پھل بھی لیا. آج اس فلسفے کو وہ جو اسکینڈینیوین کے ممالک انہوں نے اس کو سمجھا. آج دیکھو ان کے معاشروں کو کہاں جائے، کہاں اس کی جا کر اکانومی کو دیکھو. یہ تو حکمت کی باتیں ہیں. اصل یہ کہ کاش کہ ہم ہر حکم جو اللہ کا ہے نا اس میں ایک حکمت چھپی ہوئی، اس حکمت کو ہم جانتے ہیں اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ خود اس حکمت کو بتا رہا ہے کہ انفاق میں نقصان ہے، فائدہ یہ اس کی حکمت. ہاں اجتماعی فائدہ ہے، کچھ صبر کرنا پڑتا. جب آپ ایک دانہ غلے کو ڈالتے ہیں نا تو کچھ وقت کے بعد آپ کو 100 دانے میں 700 ملیں گے یا جلدی ملے گا آپ کو. تو کچھ وقت آپ کو چاہیے، کچھ طریقے آپ کو چاہیے. اور اس غلے کو بھی آپ اگر خلاف حکمت زمین میں ڈالیں گے تو آپ کو ملے گا کچھ نہیں. ہماری اشراف بھی کچھ خیرات کرتا ہے لیکن حکمت کے خلاف. 10 روپے اس کو دیا، 20 روپے اس کو دیا، پوری قوم کو اس نے جو ہے نا بیکاری بنایا ہوا. اس خانقاہ میں جو ہے نا تم نے ایک بریانی کا دیکھ تو تم نے بھیجا نا، تو ان سب کو تم نے جو ہے نا نکما بنایا ہوا. یہ جن کو تم کھلا رہے ہو پلا رہے ہو اللہ کے نام پر، یہ جو وہاں سے نکل رہے وہ کیا معاشرے کو کیا دے رہے ہو؟ اگر آپ اس پیسے کو بطور حکمت آپ خرچ کرتے، اس سے لوگوں کو تعلیم دیتے، ہنر دیتے، اس کی معیشت کو اسٹرانگ کرتے اور اس پر جو بوجھ ہے اس کو تم ختم کرتے، تو آج ہم کہاں پہنچتے؟ نہیں، وہ نہیں. یؤتی الحکمت من یشاء. لیکن یہ حکمت یہ دعاؤں سے نہیں ملتی، یاد رکھنا، یہ اللہ کی مشیت سے ملتی. اللہ کی مشیت کیا ہے؟ وہ جو کائنات میں جاری و ساری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا قوانین فطرت. ایک وہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پر انبیاء کرام کے ذریعے اللہ کے رسولوں کے ذریعے میں بتایا. کیا ہم قوانین فطرت کو جانتے؟ کیا ہم تاریخ کو سمجھتے کہ وہ قومیں جنہوں نے نفاق کیا تاریخ میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم جانتے. کائناتی اصولوں کو ہم جانتے. اگر میں کہوں تو پھر وہ اس میں مارکس داس کیپیٹل میں کچھ بتاتا ہے نا، تو داس کیپیٹل کو بھی تو انہوں نے کہتے اس کو مت پڑھو، ہم لوگوں کو بولا چوری چھپے کبھی کبھی ہم پڑھتے تھے نا، کہتے اس کو مت پڑھو. تو مت پڑھو، قرآن کو تو پڑھو نا، وہ حکمت تو قرآن میں بھی ہے نا. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ، جس کو اللہ نے حکمت دی، سمجھ بوجھ، دین کا جو دین کی حکمت ہے اس کو نے سمجھا، دین کے مقصد کو، وہ کہتے ہیں نا اسپرٹ آف اسلام، روح اسلام، اس کو اگر اس نے سمجھا فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت کچھ ملے گا. صحابہ کرام آپ کے سامنے انہوں نے اس روح کو سمجھا. اس دین نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا؟ ان کی غربت ختم ہو گئی نا، تاریخ ہم لوگ نے پڑھا ہے نا، ان کی غربت اور غرابت دونوں ختم ہو گئی، ان کی مسکنت بھی ختم ہو گئی. غلامی کا نظام، غلامی کو سرے سے انہوں نے ختم کر دیا، انسانوں کو احترام مل گیا اور وہ اس پوزیشن پر آئے کہ ایران ایسا اس زمانے کے ملک کو لیڈ کرے. خدا کے بندو، رومن ایمپائر سے آگے نکلے، آج آپ کے سامنے ہے. تو یہ خیر کثیر، جس کو حکمت ملا اس کو خیر کثیر. ہمارے علماء ہمیں حکمت بتاتے، کوئی حکمت کی بات ہوتی ہے؟ اسلام کی جو فلسفی ہے وہ ہمیں بتاتے، اس مغز کو وہ ہمیں بتاتے.
बस उन्होंने एक फिक्शन इस्लाम को बना हुआ, उधर से एक किस्सा लिया, उधर से एक किस्सा लिया, और तमाम मुसलमानों को जंतर मंतरों में लगा। इस दुरूद से रोजी में बरकत आएगी, इस तावीज से दुकान में बरकत आएगा, ये तावीज आप बाग में लटकाओ जो है ना वो बाग फल करेगा, इस तावीज को गाय में लटका दो तो दूध ज्यादा होगा। कोई यार खुदा के लिए, अल्लाह के लिए ना। जब ईद करीब आता है, कुर्बानी का ईद, कपूरे जायज है नाजायज? क्योंकि उसको मालूम है अभी लोग कपूरों में बड़ा फोल लगे ना, कपूरे, उसको क्या चाहिए मुफ्ती साहब को? उसको तो पैसा चाहिए, वो अपने जमीर में देखे कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं उम्मत को कहां ले जा रहा हूं। हर दिन एक शोशा वो डालते, एक नई बात कर देते, वो लोगों के मिजाज के मुताबिक। ये तो कभी आपको मैं बताऊंगा ना, कभी आपको बताऊंगा कि लोग जो मुतासिर होते हैं ना, उनके कैसे तरीके होते, और उन तरीकों को उन्होंने कैसा ढूंढा, हमने मुसलमानों को कैसा मुतासिर करना। आज तो आपको मालूम है ना, अब सारे इंसानों का एक डेटा है ना, एक डेटा है, हम एक डेटा में है। एल्गोरिथम एक बाकायदा 21वीं सदी में एक साइंस बन चुकी है। एक दफा आपको इंशाल्लाह कभी इस बारे में हम बताएंगे। वमा यद्दक्करो, वमा यद्दक्करो, नसीहत नहीं कबूल करते इल्ला, लेकिन उल अलबाब, जो अकल वाले। कुरान को कौन समझता है? अकल वाला। और हमें इन्होंने क्या बोला? नहीं, अकल से काम नहीं लेना। वो एक आदमी होता था सुकरात, देखो उन्होंने अकल से काम लिया, वो शैतान बनी। वो एक आदमी था फलान, उसने अकल से काम लिया ना। अकली किताबों को मत पढ़ो, है ना, वो जो किस्से कहानियां वो सबको पढ़ लो, लेकिन खबरदार अगर कोई अकली किताब हमने पढ़ ली, कोई इल्मी किताब नहीं पढ़ना, इल्मी किताब नहीं पढ़ना, और किताब को इल्मी तरीके से भी नहीं पढ़ना। जो अकली किताबें उसको भी तुमने तकलीदी तौर पर पढ़ना, और कुरान को तो बिल्कुल समझ बूझ कर नहीं पढ़ना, याद रखना, वरना गुमराह हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तो अकल वाले जो है ना कुरान को जानते। अकल वाले कौन है? मैंने यही कहा ना, जो अल्लाह ताला ने, देखे बाकी तमाम हैवानात से हम क्यों अलग है? सिर्फ जिस्मानी हवाले से या अकली हवाले से? अकली हवाले से। और अगर अकल को इस्तेमाल ही करेंगे तो हम किस सफ में? हैवानों के सफ में है ना। तो कुरान आपको इंसानों के सफ में लाता, और ये हमें हैवानों के सफ में ले जाता। कोई 45,000 साल पहले शायद हम अकल को नहीं जानते थे, 45 से 70 है ना हजार साल पहले, है ना, वो जहानत हमें नहीं थी, वो शऊर हमें नहीं थी। तो ये हमें उस सफ में ले जाना चाहते, यानी ये चाहते कि हम 45 से 70,000 साल पहले जाए। वो जो अल्लाह ताला ने एक नियामत हमें दी, है ना, एक अतिया हमें दिया अक्ल व शऊर का ना, इससे हम काम नहीं लेते। अगर हम अक्ल व शऊर से काम लेते थे, ये ज़कात, ये इन्फाक, ये सदकात, यही तो तोड़ था रिबा का। अगर आपने रिबा को खत्म करना है, अगर आपने खल्क के खुदा को रिबा से खत्म करना है, तो इन्फाक के फलसफे को आपको समझना होगा, ज़कात के फलसफे को समझना होगा, सदकात के फलसफे को जानना होगा। इन्होंने हमें नहीं समझाया। अब जब रिबा की बारी आएगी ना, कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे, फिर आते बैंक में पैसा रखना जायज है नाजायज, मोटरसाइकिल खिश से खरीदना जायज है नाजायज है, वही कपूरे वाली बातें करेंगे, कपूरे जायज है नाजायज। उनको तो अकली बात तो आया, ये मैशत पर कुछ गिरफ्त रखते। आज जो आलिमी मैशत है इसके बारे में हम जानते, हमें बताया कि कुछ इसके खद्दोखाल हम जानते, हम इक्तिसादियात को कुछ जानते नहीं जानते। इसीलिए आलम इस्लाम के पास किस चीज की कमी, मुझे बताए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि 20वीं सदी जो है ना, ये तेल की सदी, अगरचे उसने 21वीं सदी को भी अपने लिपट में ले लिया। आज हमें पता चला है ना, एक रास्ता तेल का बंद हुआ तो पूरी दुनिया में बहरान नहीं है, पूरी दुनिया में बहरान नहीं है। उसने दुनिया की मैशत को हिलाया नहीं हिलाया। तो ये था तेल, ये थी उसकी कद्र और कीमत। इससे मुसलमानों ने क्या फायदा उठाया? ये फायदा उठाया?
غربت کو ختم کیا, مسکنت کو ختم کیا, عالم اسلام کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا, کوئی فلاحی معاشرہ انہوں نے بنایا, مسلمانوں کے قرضے انہوں نے ختم کروائے, آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے مسلمانوں کو نکالا, عالمی استعمار سامراج اشرافیہ سے انہوں نے قوم کو نکالا, نہیں نکالا نا. تو قرآن مجید میں انہوں نے عقل کو چھوڑا نہیں. انہوں نے قرآن مجید وہ آدمی اس کو سمجھتا ہے نا جو عقل والا ہے. ادھر سے گیر گار کرے ایک آدمی اٹھایا, ادھر سے گیر گار کرے ڈرائیور کو لایا, ادھر سے کلرک کو لایا نا, دین کے جو ہے نا کرسی پر اس کو بٹھایا. پنکھے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, بتی سے کچھ نہیں ہوتا ہے, دنیا سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے آخرت ہے. اللہ غریبی کو پسند کرتا ہے, اللہ تمہارے آزمائش کرتا ہے, شکر کرو, صبر کرو. اب وہ بابو بیچارہ کیا جانتا ہے دین کو؟ معذرت کے ساتھ انتہائی اس کا جذبے کو, اس کے اخلاص کو, جذبے کو, اس کی نیت کو, اس پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں دین کو وہ آدمی جو دین کو سمجھتا ہو کہ پورے جائز ہے ناجائز ہے, اب اس کو تم نے بٹھایا ہوا چھوٹی چھوٹی باتوں میں قوم کو مصروف رکھا گیا. قوم بھوک سے مر رہے, آمین زور سے پڑھا جائے, آمین آہستہ پڑھا جائے. اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے, آتوں کو پیٹ پر رکھا جائے, پیٹ سے اوپر رکھا جائے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ, اور جو کچھ بھی تم انفاق کرتے ہو, اللہ کے راستے میں کھلا رکھتے ہو, او نذرتم من نذر, جو تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں, کوئی نفق یا تم نظر مانو, کوئی بھی نظر, فإن اللہ, بے شک اللہ, یعلم, اس کو جانتا ہے, اس کو ضائع نہیں کرے گا. اے اللہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں تیرے لیے, تیرے بندوں کو, صرف تیری نیت, اب تمہارے بندوں کو یہ فائدہ پہنچاؤں, اور آپ نے اس کو پہنچایا, کتنا بڑا فائدہ. اور ہم لوگ نظر تو کرتے تو کالی بکریاں کدھر لے جاتے, وہ ایک مفتخور ٹولہ بیٹھا ہوتا ہے نا, ایک مافیا, اس مافیا کے حوالے کر دیتے اس کو, وہ کالی بکری کو پتہ نہیں کس چیزوں کے ساتھ ہوتا. ہندوستان میں بھی جاؤ یہی کچھ ہے, ادھر بھی آؤ نا, یقین کریے مندر والے یہ دوسرے تارے, ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب پری پلین ایسا کرتے, سارا کچھ یہ بٹور رہے, سارا کچھ بٹور. ادھر بھی جاؤ نا, لائن میں لگے, وہ ایک مندر ہے نا ادھر, دودھ ہر ایک کے پاس دودھ ادھر لے جانا, ادھر جو بھائی دودھ, یہ دودھ کون پیے گا, ادھر دودھ ڈالو, اور دودھ کا جو دھار ہے نا وہ کدھر اور جا رہا. تو بھائی اگر تم نظر مانتے ہو, نفق کرتے ہو, تو ضرورت مند کو دے دو نا, ایسے طریقے سے دے دو کہ تم کو پھر معاشرے میں 700 مل جائے نا جی. گندم کو تم پھینکو گے 700 دانے بنے گے, نہیں بنے گا نا. اگر اس کے ایک سلیقے کے ساتھ آپ اس کو کاشت کرو گے, اسی انفاق کو اگر قرآن کے مطابق کرو گے تو آپ کو 700 دانے ملیں گے. یاد رکھنا, اگر اپنے نظر کو قرآن کے مطابق کرو گے تو آپ کو 700 دانے ملیں گے, ورنہ تمہارا ضائع ہو جائے گا. جی ہم نے اس کو بنایا سا, یہ تو ایک جذبہ تھا, میرا یہ کام ہو گیا, ٹھیک ہے نا, میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا کروں گا, ایک وعدہ ہے نا, میرا ایک جذبہ تھا, میرا ایک کام تھا, میں پھنسا تھا. اگر یہ میرا کام اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا, میرا یہ کام ہو گیا, میں خلق خدا کو یہ دوں گا, اور وہ کام ہو گیا. آپ نے محنت کی, اللہ تعالیٰ نے توفیق ڈالا, راستے کو تیری نکلے, کام تیرا ہو گیا. اب وہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس طریقوں کو تو پھر قرآن کے مطابق کرنا ہے نا. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ کوئی کام میرا ہو جائے. یعنی ایک آدمی کہتے ہیں یار میں نے اپلائی کیا ہے ایک نوکری, اگر یہ نوکری مجھے مل گئی تو میں یہ کچھ کروں گا. اللہ کے بندو, وہ نوکری تو محنت پر ملتی ہے نا, علم پر, آپ کو وہ چیز مل گیا, ٹھیک ہے نا, تو اب اس کے بعد آپ کرو گے تو اس مافیا کو کیوں دیتے, اللہ کے بندوں کو دیتے. ہم نے اصطلاحات پر زیادہ نہیں جانا ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں صحیح استعمال ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں, اگر اس طرف جائیں گے تو پھر وہ الفاظ میں جو ہے نا کرائیں گے.
کہتا نہیں بس آپ نے دیکھو یہ اس زمانے سے ایک چیز چلی آ رہی, وہ نظر کرتے تھے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے, وہ بتوں کے لیے, بتوں کے نام پر آنا نہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کرنی اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کو دے دو, کیونکہ بتوں کے نام پر تو ڈائریکٹ وہ مندر کو جائے گا. مندر میں جو ہے نا ایک پیشور گروپ بیٹھا ہوا ہے, اللہ نے ہمیں ادھر سے روک دیا کہ نہیں میرے لیے میرے بندوں, پر آپ بندوں کو دے دیں. اگر ادھر بھی پھر وہی چیز ہوگی, وہ جو نعوذ باللہ اللہ کے جو ہے نا نام پر جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ جو مافیا ہے, اس سے تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو چھڑانا ہے نا جی. بات کو سمجھے میرے, کچھ زمانے میں انشاءاللہ کچھ کبھی پھر کھل کر آپ کو سمجھاؤں گا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور یاد رکھو جو ظالم ہے نا ان کا کوئی مددگار نہیں, کہ اللہ نے آپ کو دولت دی, آپ نے اس کو مس یوز کیا, یہ ہے ظالم. آپ کو اللہ نے طاقت دی, تم نے اس کو بدماشی کا ذریعہ بنا, یہ ہے ظلم. اللہ نے آپ کو علم دیا, تم نے اس کو بدماشی کا ذریعہ بنا, یہ ہے ظلم. اللہ نے تمہیں ہنر دی, آپ نے اس کو بدماشی کا ذریعہ بنا, یہ ہے ظلم. مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے آنا ایک بڑا آفیسر میں بنا, اب یہ کرسی کی طاقت, یہ قلم کی طاقت, اور اچھی خاصی مجھے تنخواہ تھی, اگر میں اس کو غلط استعمال کروں تو میں ظالم ہوں. کتنا خلق خدا کو نقصان ہوئے گا. اللہ نے مجھے دولت دی, اگر اس دولت کو میں غلط استعمال کروں گا یہ ہے ظلم, کتنا بڑا نقصان ہوئے گا. اور اگر ان چار چیزوں کو میں خلق خدا کی فلاح و بہبود میں استعمال کروں گا, کس کی غربت ختم ہو جائے, مسکنت ختم ہو جائے, ظلم ختم ہو جائے, بے انصافی ختم ہو جائے, لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے, نفرتیں ختم ہو جائے, ہر ایک اپنے پیروں پر ایک خوشحال معاشرہ, ایک فلاحی معاشرہ بن جائے, کتنا فائدہ ہوئے گا. لیکن ہم ظالم ہیں, اس لیے ظالم ہے کہ اپنے علم کو جو ہے نا ہم غلط استعمال کریں. میں تو حیران ہوں ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو سپیریئر کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں سپیریئر سروس یعنی ملازم سب سے اعلیٰ, لیکن وہ بھی قلم کو بیچتے, وہ بھی اس کرسی کا احترام نہیں کرتے, وہ بھی اپنے علم کا احترام نہیں کرتے, جبکہ سارا واک اختیار ملک کا نہیں کیا. میں بیوروکریسی کی بات کرتا ہوں, کیا بیوروکریسی کے پاس علم نہیں ہے؟ کتنا بڑا علم. ایک آدمی جب سی ایس ایس کرتا ہے کوئی معمولی وہ نہیں ہے, لیکن وہ لوگ اگر ظلم کو چھوڑ دے عدل کی طرف آج کہ ہم نے اس علم کو جو اللہ نے مجھے دی, میں اس کو مس یوز نہیں کروں گا, اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا, اس کو جی مددگار, اللہ ان کا مددگار نہیں. بے شک یہ بولے ہم مسجدیں بنائیں گے, ہم مدرسے چلائیں گے, ہم خانقاہیں چلائیں گے, ہم حج کریں گے, ہم عمرے کریں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے نا. نہیں, تم نے اس کرسی کو غلط استعمال کیا, تم نے اپنے علم کو غلط استعمال کیا, اپنی طاقت کو غلط استعمال کیا, اپنی دولت کو غلط استعمال کیا, تم نے رائے خدا میں اس کو خرچ نہیں کیا, تم نے اجتماع کا خیال نہیں کہ اللہ کے بندوں کا تمہاری وجہ سے جو ہے نا خلق خدا مجبور تھا, خلق خدا بھوکا, خلق خدا کی کیا حالت تھی. وما علینا الا البلاغ.